حامدا ومصليا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم. حضرات اکرام اور معزز سامعین کرام، آج سے تقریباً 1500 سال قبل سرزمین حجاز سے نمودار ہونے والا اسلام اس قدر تیزی اور برق رفتاری سے دنیا کی تہذیبوں کو شکست دیتا چلا گیا کہ پیغمبر اسلام کے وصال کے 1 صدی کے اندر اسلام کا پرچم دنیا کے عظیم الشان سلطنت کی علامت بن چکا تھا۔ یہ پرچم ایک طرف شمالی افریقہ سے جبل الطارق کو 1000 میل جنوب کی جانب چھوڑ کر ہسپانیہ کے تاریخی شمال اور دوسری طرف مشرق میں ایران اور ہندوستان کے شمالی خطوں میں لہرانے لگا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اسلام اس قدر پھیلا کہ اسلامی سلطنت دنیا کی سب سے بڑی سلطنت بن گئی، اور اس وقت ربع مسکو کا ایک بڑا حصہ اسلام کے نام لیواؤں کے زیر نگی ہے۔ دنیا کے 61 ملکوں کی فصیلوں پر لہراتا ہوا اسلامی پرچم ان کے ماتھے کا جھومر بنا ہوا ہے۔ درجنوں غیر اسلامی ممالک میں قوم مسلم ایک بڑی تعداد میں اپنی خاص شناخت اور امتیازات کے ساتھ رہ رہی ہے۔ حضرات، فیاض اعظم نے مسلم ملکوں کو اس قدر فیاضی سے نوازا ہے کہ دولت کے ریل پلے ہے، پیٹرول اور دیگر انمول معدنی وسائل نے ان کی ثروت کو بام عروج تک پہنچا دیا ہے۔ افرادی قوت کے اعتبار سے بھی ایک حد تک عیسائیت کے استثناء کے ساتھ سب سے بڑی تعداد قوم مسلم کی ہے، لیکن ان سب کے باوجود یہ بھی ایک تلخ حقیقت اور کڑوی صداقت ہے کہ
حضرات قوم مسلم اور عالم اسلام کی درد صورتحال بکھری اور تڑپتی ہوئی لاشیں ندائے رفت کے داغدار ہونے سے سسکتی مائیں اور بہنیں اپنی بے بسی پر آنسو بہاتی آنکھیں حسرت و یاس کی تصویر بنی نگاہیں کیا یہ سب قوم مسلم اور عالم اسلام کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی نہیں ہے؟ یہ در حقیقت قدرت کا تعزیانہ ہے کہ خدا را اپنی آنکھیں کھولو قصر سلطانی کو چھوڑ کر پہاڑوں کو اپنے نشیمن بنا لو جسد واقعی کی طرح تمام طاقت قوتوں کے مقابلے میں سچے سکندری بن جاؤ ورنہ یہ حالات آتے رہیں گے زلازل تمہیں ہلاتے رہیں گے اور تم پر خسو بسوں کا احساس آ آئے گا کہ تم بھی مہان تاریخ کے صفحات کی زینت بن کر رہ جاؤ گے۔ حضرات میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو اپنے قوم پر ہو رہے مظالم پر اشکوں کا سیرا بہا کر اپنے قوم کے حوصلے کو پست کر دینا چاہتے ہیں۔ میں اپنی قوم کی نصرت میں سے بالکل مایوس نہیں ہوں۔ لا تیأس من روح اللہ انہ لا یأس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ میں تو اپنا حال جات اس لیے سنا رہا ہوں کہ ہم اپنا احتساب کر سکے اور حال کے آئینے کو سامنے رکھ کر روشن مستقبل کی تعمیر کر سکے۔ یہاں سوال صرف یہ ہے کہ ہمارے مسائل کا حل کیا ہے؟ قرآن مجید جو ہر مرحلے میں ہمارے لیے خطر راہ کا کام دیتا ہے وہ ہماری رہنمائی کرتے ہوئے لیتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ لوگوں شرابوں کا باغ اور مستی شراب سے توبہ کر لو، توڑ ڈالو دنیا کے مقابلے میں تری ہر شراب سے لبالب چھلکتے جان کو تمہارا رب تمہیں پاکیزہ اور نفیس شراب طہور پلائے گا۔ وسقاہم ربہم شرابا طہورا۔ لوگوں دنیا کی رنگینیاں اور دلفریبیاں تمہارا دامن میں دل نہ کھینچنے پائے۔ چھوڑو دنیا اور اس کی چمک دمک کو اور دوڑ پڑو آخرت کی لازمہ نعمتوں کی طرف، دوڑ پڑو مغفرت رضوان رب اور اس کی تیار کردہ جنت کی طرف۔ وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض۔ لوگوں کب تک اس وسیع آکاش کے نیچے اس عظیم دھرتی پر تم اپنے ماننے والے رب ذوالجلال کے سامنے سینہ سوئی کرتے رہو گے؟ تمہارا دل کب بسے گا؟ تمہارے قلب کی زمین کب نرم ہوگی؟ تمہاری آنکھوں سے اشک رحمت کا سابق کب چھلکے گا؟ وہ وقت کب آئے گا جس کی پکار تمہارے باطن کے نہا خانوں میں گداز پیدا کر دے گی؟ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ۔ اے ایمان والو اللہ کے حضور جھک جاؤ، اسے منا لو۔ زمین و آسمان کے دیور بتا رہے ہیں کہ وہ ہم سے اٹھ گیا ہے۔ استغفروا ربکم انہ کان غفارا۔ اس سے مغفرت کی بھیک مانگو۔ یرسل السماء علیکم مدرارا۔ وہ تم پر اپنی رحمت کی رحمتیں کھول دے گا، تمہیں وہ سب کچھ دے گا جس کے تم طالب ہو۔ عزت و ثروت تمہیں سلام کریں گے، حکومت تمہاری ٹھوکروں میں ہوگی، فتح نصرت تمہارے استقبال کرے گی، جبریل امین تمہارے گلائے لیں گے، ملائکہ مقربین تمہارے جلوس میں ہوں گے۔ ذلت و خواری کے بجائے تمہاری عزت کا ڈنکا بجے گا، اور ویسے بھی عزت تو ہے ہی اہل ایمان کا مقدر۔ وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین۔ اے مرد مسلمان تو ناموس ازل کا امیر و قاصدہ اور خدائے علم ازل کا رازدہ ہے۔ تیرا ہاتھ خدا کا ہاتھ ہے، تیری اٹھان مٹی سے ہے، لیکن تجھی سے عالم کا وجود و بقا متعلق ہے۔ میں خانہ یقین کی جان چڑھا اور ظن و تخمین کی پستیوں سے بلند ہو جا۔ اے بانی حرم، اے معمار کعبہ اور اے فرزند ابراہیم، ایک بار پھر دنیا کی تعمیر کے لیے اٹھ اور اپنی گہری نیند سے بیدار ہو جا۔ عالم کی سیادت و قیادت تیرا انتظار کر رہی ہے۔ صحرائے عارض تیرے گھوڑوں کی نعت سننے کے لیے بے قرار ہے۔ دنیا پھر سے تیری رفعت و گواہی کی گواہ کرنے کے لیے بے قرار ہے۔ ہاں وہ سورج بہت جلد طلوع ہوا چاہتا ہے جس کی روشن کرنوں میں مسلمانوں کا عروج کی کہانی ہوگی، عظمت رفتہ کی بازیابی کی نشانی ہوگی۔ شب ریزہ ہو گیا جلوہ خورشید سے، یہ چمک معمول ہوگا